بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی کہانی کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ گھبرائی ہوئی ایک آواز گونجی تھی، قتل کا حکم دے کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، مگر پھر بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ لیکن مجھے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن مر کر بھی مجھے سکون نہ ملا۔ کیا روحیں بھی اپنا انتقامی منصوبہ مکمل کرتی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یہ کہانی ضرور دیکھیے۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر میں 3 روز سے بارش ہو رہی تھی اور اس کے علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی۔ ساحلی علاقوں کو پبلک سے خالی کرا دیا گیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ 30 منزلہ بلڈنگ میں مکمل طور پر اندھیرے کا راج تھا، مگر ایک فلیٹ کی لائٹ ابھی بھی کھڑکیوں سے چھن چھن کرتی باہر آ رہی تھی۔ اس فلیٹ میں کوئی 40 سالہ آدمی، جس کے سخت چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات واضح تھے، اس کے بازوؤں کی تڑپتی ہوئی مچھلیاں اس کی طاقت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ وہ کچن میں موجود میلے برتنوں کو سنک میں دھو کے بڑے کرینے سے سجا رہا تھا۔ برتن دھو کے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آیا اور ایزی چیئر پر بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا بیڈ روم کسی لائبریری سے کم نہیں تھا۔ ابھی اسے کتاب پڑھتے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک جگہ رکھی اور مین ڈور کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر ڈور بیل بجانے والے کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس کی نظر زمین پر پڑے ایک خاکی پھولے ہوئے لفافے پر پڑی۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہ دوبارہ بیڈ روم میں آیا اور لفافے کو کھولنے لگا۔ لفافہ کھولتے وقت اس کے چہرے پر ذرا بھی تجسس نہیں جھلک رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے لفافہ کھولا اور اس میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس نے ہاتھ میں ڈالر کے نوٹوں کی ایک باری گڈی تھی اور ساتھ میں ایک تصویر بھی تھی۔ اس نے نوٹوں کی گڈی بے پرواہی سے بیڈ کی جانب اچھال دی۔ تصویر کی بیک سائڈ پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ایڈریس پر ڈالی اور تصویر کو پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ تصویر 15 سالہ ایک خوبصورت لڑکی کی تھی۔ اس نے جیب سے لیٹر نکالا اور جلا کے تصویر کو شعلہ دکھایا تو تصویر دھڑا دھڑ جلنے لگی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار بنگلے کے آگے سے گزرا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے کار کی لائٹس آف کی اور کار کو ٹاؤن کے سنسان گوشے میں پارک کر دیا۔ اس نے ڈیش بورڈ میں سے ایک باری بار کم ریوالور نکالا۔ اس نے ریوالور کھول کے چیک کیا تو وہ لوڈ تھا۔ اس ریوالور کی ناک کے آگے سلنسر لگایا اور کار سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم اس بنگلے کی جانب تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ تاریخی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بنگلے کے قریب پہنچا اور بغلی دیوار پھلانگتا ہوا بنگلے کے لون میں پہنچ گیا۔ اس نے چند لمحوں تک ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کسی کو نہ پایا۔ اس کے قدم اندر کی جانب بڑھے۔ پورے بنگلے پر ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ احتیاط سے گیلری میں داخل ہوا اور ریوالور ہاتھ میں تھامے چکنی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا کہ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونکا، مگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے آنے والے شخص کی گرفت سے خود کو آزاد کر لیا۔ اس نے دیکھا بکھرے بال اور خود آلودہ ہاتھ لیے وہ لڑکی اس کے سامنے موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حالات کو سمجھتا، اسی کمرے سے ایک ادھیڑ عمر بھاری بار کم آدمی پیٹ پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیٹ سے خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ لڑکی سہم کے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ آدمی زمین پر منہ کے بال گرا اور ہاتھ اٹھا کر انگلی کا اشارہ لڑکی کی جانب کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
یہ کیفیت 2-3 لمحے رہی اور اس کے بعد اس کا سر ڈل گیا۔ وہ اس تمام منظر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے روٹین کی بات ہو۔ اس آدمی کے مرتے ہی وہ لڑکی کی جانب پلٹا اور پستول کی ٹھنڈی نال لڑکی کے ماتھے پر لگا دی۔ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا ستیلا باپ بہت گھٹیا شخص تھا، یہ مجھے ریپ کرنا چاہتا تھا، میں نے جو کیا خود کو بچانے کے لیے کیا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے لڑکی کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو ایک نظر دیکھا اور ٹریگر دبا دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ گرم پانی سے اڑتی ہوئی باپ کو وہ غور سے دیکھتا ہوا سوچ کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر آخر اس نے شاور بند کیا اور کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ وہ خود کو خاصا فریش محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک روم میں گیا، وہاں پر وہی لڑکی ایک چیئر پر رسیوں کی مدد سے بندھی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکی کے منہ پر ٹیپ لگی تھی، اس کی آنکھیں بند اور سانس گہری تھی، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کے ناک پر ہاتھ رکھا تو چند لمحوں میں وہ تڑپ کر اٹھی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے اس کی ناک چھوڑ دی۔ اگر تم شور نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے منہ سے یہ ٹیپ ہٹا سکتا ہوں، اس نے لڑکی کو سرد لہجے میں کہا تو لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ ٹیپ کے ہٹاتے ہی لڑکی چلائی، ہیلپ می۔ لڑکی کے چلاتے ہی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم چلائی تو تمہارے منہ سے نکلنے والی یہ آخری آواز ہوگی، اس نے گھرا کر کہا تو لڑکی سہم گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتا کہ تمہارا ستیلے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا چل رہا تھا، تم نے میرے پوچھنے سے پہلے اسے کیوں مارا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے ایک قتل کیا تھا جس کی سزا قانوناً طور پر سزائے موت ہے، اس لیے گولی میں نے تمہاری بجائے اس لاش کی کھوپڑی پر چلائی تاکہ قتل کا الزام گمنام قاتل پر آئے۔ تمہارے اس قتل کرنے کے تمام ثبوت میں نے صاف کر دیے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ لڑکی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تمہیں ہر قیمت پر مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں وہاں سے لے آیا۔ میری جان کی حفاظت کرنا پولیس کا کام ہے اور اس کام کے لیے پولیس موجود ہے، یہ تمہاری جاب نہیں۔ ویسے بھی تم ہاتھ میں گن لیے میرے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ لڑکی نے غصے سے پوچھا۔ مجھے بھی سوشل ورک کرنے کا شوق نہیں، تمہارے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں ان سے تم کو پولیس بھی نہیں بچا سکتی۔ رہا سوال میرے وہاں موجود ہونے کا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وہاں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو تم یہاں میرے گھر میں کچھ ٹائم کے لیے رک سکتی ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرط کہ تم خود کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ یہاں پر بیڈ موجود ہے، تم یہاں سو سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں تمہیں نہا لینا چاہیے، ساتھ میں اٹیچ بات ہے۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، تم بھی سو جانا، اور ہاں تمہارے بھلے کے لیے میں باہر سے دروازہ لاک کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پھر کوئی بیوقوفی کرو، اس نے کہا اور لڑکی کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈور بیل کی آواز گونجی تو اس نے بک کو شیلف پر رکھا اور جا کر دروازہ کھولا تو ایک لمبا سا شخص اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے بدتمیزی سے اسے مخاطب کیا۔ کیسی لڑکی؟ کون لڑکی؟ ڈچ اس گھر سے لڑکی کی لاش نہیں ملی، اس کی بجائے اس گھر سے اس کے ستیلے باپ کی لاش ملی ہے۔ لڑکی کا وہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس لڑکی کی لاش کہاں گئی اگر تم نے اسے مارا ہے تو؟ اس شخص نے گھرا کر کہا۔ دیکھو ڈینو، مجھے اس لہجے میں بات کرنے والے لوگ پسند نہیں، ڈچ نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اگر ٹارگٹ تمہارے لیے مشکل تھا تو تم انکار بھی کر سکتے تھے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے، میرے وہاں جانے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، ڈچ نے بےزاری سے کہا۔ اچھا تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کے باپ کے سر میں ایک گولی لگی تھی،
जो तुम्हारे ही रिवॉल्वर की थी, मगर सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके पेट में छुरियों के गहरे जख्मों के निशान थे, जो तुम्हारा स्टाइल नहीं था। इसका साफ मतलब ये हुआ कि लड़की ने पहले अपने बाप को जख्मी किया और फिर तुमने इस पे गोली चला दी। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले तुमने लड़की के बाप पे गोली चलाई, इसके बाद लड़की ने अपना गुस्सा निकालने के लिए छुरियां मारकर इसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। डीनू ने तंजिया अंदाज में कहा तो डिच ने आगे बढ़कर मेन डोर खोला और हाथ के इशारे से डीनू को बाहर जाने का कहा तो डीनू सर हिलाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा और रुककर बाहर की जानब देखने लगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम फिर वही पहुंच गए हो जहाँ से 8 साल पहले चले थे। दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, डिच ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे पास 2 दिन है, 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। लड़की कहाँ है, इस सवाल का जवाब तैयार रखना। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी दोस्ती में मैं अगर यहाँ ना भी आया तो कोई और आएगा, और अगर आने वाला नाकाम हुआ तो फिर कोई और आएगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है वो काम खत्म करो जो तुमने खुद शुरू किया है, क्योंकि हमारे धंधे में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। डीनू ने कहा और बाहर निकल गया। वो दरवाजा लॉक करके वापस पलटा तो उस लड़की को खौफजदा नजरों से खुद को देखते हुए पाया। तो तुम जाग गई हो, ब्रेकफास्ट किचन में तैयार है और किचन सामने है। तुम्हारे कपड़े बहुत खराब हो रहे हैं, सामने मौजूद टेबल पर टी शर्ट ट्राउजर पड़ा है, वही पहन लो, डिच ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो क्या वापस आएगा? लड़की ने खौफजदा लहजे में पूछा। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा, डिच ने कहा और कमरे की जानिब बढ़ गया। लड़की बेजारी से लंच कर रही थी, जबकि इसके सामने बैठा डिच बेफिक्री से खाने में मसरूफ था। मेरे ख्याल में लंच तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, डिच ने संजीदगी से इसकी जानिब देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे भूख नहीं, लड़की ने धीरे से कहा। भूख 2 सूरतों में नहीं लगती, या तो आप जरूरत से ज्यादा खुश हो या इंतहाई परेशान। खुश तुम हो नहीं सकती, जाहिरी बात है तुम शिद्दत से परेशानी में मुब्तला हो, डिच ने तौलिए से हाथ साफ करते हुए कहा। आप पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरी परेशानी के बारे में आपको इल्म नहीं। वेल, मेरे ख्याल में जिस मसले का हल आपके पास ना हो, इसके बारे में सोचना आपको मजीद परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे सकता, डिच ने बर्तन एक तरफ करते हुए कहा। मैं आप पर क्यों भरोसा करूं, मैं आपको जानती तक नहीं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है आपका, डिच ने मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो उस लड़की ने अपना तारुफ करवाया। अलीजा नाम है मेरा, मेरे ख्याल में अब हम अजनबी नहीं रहे, डिच ने मुस्कुराकर कहा। तो अलीजा ने गौर से इसे देखा, क्योंकि अब तक इसने पहली बार डिच को मुस्कुराते हुए देखा था। क्या सिर्फ नाम जानने से किसी शख्स की पहचान हो सकती है? तो और क्या जानना है मेरे बारे में, डिच ने संजीदगी से कहा। बहुत से सवालात हैं, मसलन आप कौन हैं, आपका बाकी खानदान और आपका काम। मैंने आपके दोस्त को जो बातें आपसे करते सुना, इसके मुताबिक आप मुझे मेरे घर में मारने की नीयत से आए थे। मैं नहीं जानती आपने मुझे क्यों छोड़ा, ना सिर्फ छोड़ा बल्कि यहाँ भी ले आए, अलीजा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस सवाल का जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं कि मैं तुम्हें वहां से क्यों यहाँ अपने साथ ले आया हूँ। शायद मैं तुम्हें गैर अरादी तौर पर बचाकर सोशल वर्क करना चाहता हूँ। एक मकर और सोशल वर्क, आपको नहीं लगता ये 2 चीजें मुतजाद हैं? क्या आपकी फैमिली को आपके इस काम के बारे में पता है? फैमिली से तुम्हारी क्या मुराद है, आपकी बीवी बच्चे या फिर गर्लफ्रेंड? अलीजा ने कहा तो डिच इसे खाली नजरों से चंद लम्हे देखता रहा और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरी स्टडी का टाइम हो गया है, तुम यहाँ लॉन्च में बैठ के टीवी देख सकती हो, डिच ने कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। 9 बजे तक इंतजार करने के बाद जब डिच अपने कमरे से बाहर ना आया तो अलीजा इसके कमरे की जानिब बढ़ी। इसने डोर लॉक करने के लिए हाथ उठाया
تو اسے محسوس ہوا ڈور کھلا ہے، تو وہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا ڈچ ایسی چیئر پر بیٹھ کر ایک تصویری البم کو دیکھ رہا تھا۔ تصویروں میں ڈچ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک کیوٹ سی بچی تھی۔ وہ سکتے کے انداز میں تصویروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈچ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت ایک گینگ کے لیے کام کرتا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور قتل تک میں اور میرا پارٹنرز ڈینو بے دردی سے کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ہم دونوں نے ایک سٹور لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کوئی زیادہ بڑی دکان نہیں تھی، ایک چھوٹا سا سٹور تھا جس کی مالک ایک جوان سالہ لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ملازم ہوا کرتا تھا۔ شام کے وقت ملازم کی شفٹ ختم ہو جایا کرتی تھی اور شاپ پہ لڑکی اکیلی ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس سٹور کو لوٹنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں سٹور میں داخل ہوئے۔ لڑکی اس ٹائم سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے سیدھا جا کے لڑکی کے سر پہ گن تان دی۔ ڈینو تیزی سے کیش کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ اس نے کیش باکس کھولنا چاہا کہ وہاں بیٹھی ایک 8 سالہ بچی نے کیش باکس پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید وہ ڈینو کو کیش کھولنے سے روکنا چاہتی تھی۔ واردات کے وقت ڈینو وحشی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی یہ حرکت اس کے خون کو مزید کھلا گئی۔ اس نے لڑکی کو ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا تو بچی گھومتی ہوئی زمین پر جا گری۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور گال بھی سوج گیا۔ اس کے باوجود وہ کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈینو کو کیش باکس کھولنے سے روکنے لگی۔ اب ڈینو کا غصہ اپنی آخری حد کراس کر چکا تھا۔ اس نے پسٹل کا بولٹ چڑھایا اور ریوالور کا رخ بچی کی جانب کر دیا۔ بچی پر گن تنے دے کر اس کی ماں جو پہلے سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اچانک چلاتے ہوئے ڈینو کی جانب بڑھی۔ میں نے ڈینو کی آنکھوں میں پھیلی وحشت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اب وہ گولی چلانے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا اس ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں میرے دل میں ایسا کون سا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنے ریوالور کا رخ ڈینو کی جانب کیا اور گہری سانس لے کر گولی چلا دی۔ گولی ڈینو کے ہاتھ کو گائل کرتے ہوئے نکل گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل گر گیا۔ ڈینو میں ہمیشہ غضب کی برداشت رہی ہے۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ ایک بہادر شخص مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو نظر انداز کیا اور کیش باکس سے پیسے نکالے اور بیگ میں ٹھونسنے لگا۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹی کی جانب دیکھا۔ بچی اب بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی ماں روتی ہوئی چلا کر ہم دونوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے مگر میرا ذہن بار بار اس ماں اور بچی کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے کبھی قتل کرتے وقت بھی اتنا نہیں سوچا تھا جتنا اس ڈکیتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈینو مجھ سے ناراض تھا کہ میں نے اس پر گولی کیوں چلائی، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ذہن بار بار اس ڈکیتی میں الجھ جاتا تھا۔ آخر کار جب ایک ہفتے تک مجھے ذہنی سکون نہ ملا تو ایک دن میرے قدم خود بخود اس علاقے کی جانب بڑھ گئے جہاں ہم نے وہ شاپ لوٹی تھی۔ میں نہیں جانتا میں اس وقت کس جذبے کے تحت جا رہا تھا، ہمدردی، رحم یا کچھ اور۔ شاید اپنے دل کو پرسکون کرنے کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اسٹور کھلا تھا اور وہاں لڑکی کسٹمر کو خوش اخلاقی سے ڈیل کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ وہ کافی دنوں سے پرسکون نیند نہیں سوئی۔ میں بھی باقی کسٹمروں کی طرح ریک میں لگی بکس دیکھنے لگا۔ میں نے فلسفے کی ایک بک اٹھا لی اور کاؤنٹر پر جا کر اس لڑکی کو دکھائی۔ واردات کے وقت میں نے اور ڈینو نے ماسک پہن رکھے تھے، اس لیے اس وقت مجھے پہچانے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ آپ کا ٹیسٹ چوائس بہت اچھا ہے، عورت نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اس کے کتنے ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ $20 لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی بچی آج نظر نہیں آ رہی؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے؟ لڑکی نے ایک دم سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے ایک بار آیا تھا،
اس وقت بچی کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا تو اندازہ لگایا کہ شاید وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی اور اس کی آنکھوں کا کلر سیم تھا۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، میری معلومات کے مطابق آپ یہاں پہلی بار آ رہے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ میرے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔